بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں جو ہم نے ابیات پڑھے تھے، امید ہے آپ سب نے یاد کیے ہوں گے۔ اسی سے متعلق یہ وقفۃ مع النص ہے۔ یہ آج تو میں پڑھ لوں گا، لیکن اگلی دفعہ یہ آپ کے ذمہ ہوگا، آپ خود پڑھیں گے اس کو اور سبق کے ساتھ ہی اس کو دیکھیں گے۔ تو گویا سبق ہم آپ کو دیں گے اور یہ آپ کا مطالعہ ہو جائے گا۔ وقفۃ مع النص، یہ جو نص تھا، یہ جو اشعار تھے، ان کے ساتھ کچھ وقفہ، مطلب اس کو تھوڑا سا دیکھنا، اس کی تھوڑی سی تشریح۔ فی البیت الاول دعوۃ الی التسلیم والرضا بحکم القضاء بعد ان یتخذ الانسان الاسباب۔ پہلی والی جو بیت تھی اس میں تسلیم اور رضا بحکم القضاء، اس کی طرف دعوت تھی کہ آدمی تسلیم کر لے اور تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی رہے، لیکن انسان اسباب کو بھی لے لے۔ وَيَبْذُلُ الْجُهْدَ، اور جو جہد محنت اس کے ذمے ہیں اس کو بھی خرچ کرے۔ وَلْتَطِبْ نَفْسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا يَكُونُ، اس کے بعد اس نے اپنے اسباب بھی بنا لیے، مطلب جتنا اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا، تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر اس کا دل خوش ہونا چاہیے۔ وَلْتَكُنْ مَشِيئَةُ اللَّهِ مَا دَامَ قَدْ صَحَّ عَزْمُهُ، اور اس کو اللہ کی مشیت سمجھنی چاہیے جب تک اس کا عزم صحیح ہے، اس نے کوشش محنت صحیح کی ہے۔ دوسرے شعر میں إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ يَنْفَدُ صَبْرُهُمْ عِنْدَ نُزُولِ أَحْدَاثِ اللَّيَالِ وَيَجْزَعُونَ، بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا صبر ختم ہو جاتا ہے مصائب کے آنے کے وقت، جب مصائب اترتے ہیں، وَيَجْزَعُونَ، اور وہ بے صبری کرنے لگتے ہیں۔ وَلَكِنْ هَلْ تَدُومُ الدُّنْيَا عَلَى حَالٍ، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا دنیا ہمیشہ ایک حالت پر رہتی ہے؟ جدیر بک الا تجزع عند الاحداث فلیس لها بقاء، یار آپ کے ساتھ مناسب یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ آپ بے صبری نہ کریں مصیبتوں کے وقت میں، حادثات کے وقت میں۔ فلیس لها بقاء، اس لیے کہ ان مصیبتوں کی کوئی بقا نہیں۔ ومع العسر یسر، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تیسرے شعر میں کیا تھا؟ وعند الاحوال والشدائد تظہر الاخوان، جب مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہے، سختیاں آتی ہے، تو اس وقت بھائی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے۔ فکن رجلا وتحل بالبذل والوفاء، تم ایک مرد بن جاؤ اور تم خرچ کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ جو سماحت کی صفت تھی اس میں خرچ کا معنی بھی آتا ہے، اور وفاداری سے متصف ہو جاؤ۔ چوتھے اور پانچویں شعر کا خلاصہ یہ تھا، وَكُلٌّ مِنَّا يُحِبُّ أَن يَسْتِرَ عُيُوبَهُ عَنِ النَّاسِ، ہمیں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے عیوب کو چھپا لے لوگوں سے۔ البرایا کا لفظ تھا۔ وَخَيْرُ مَا يَسْتُرُ الْعُيُوبَ الْبَذْلُ، سب سے بہترین وہ چیز کہ جو عیبوں کو چھپاتی ہے وہ بذل ہے، خرچ کرنا ہے۔ فَكُن مِعْطَاءً يَسْتُرُ النَّاسُ عُيُوبَهُ، تم معطا بن جاؤ، معطا کا معنی ہے دینے والا بن جاؤ، بانٹنے والا بن جاؤ۔ یستر الناس عیوبک، لوگ آپ کے عیوب کو چھپا لیں گے۔ چھٹے نمبر پر ہے الاسلام حریص علی ان یبدو المسلمون فی کامل قوتہم وعزتہم، اسلام اس کی حرص رکھتا ہے کہ مسلمان لگیں اپنی کامل قوت اور عزت میں۔ حتی لا یشمت بہم اعداؤہم، اور یہ اس لیے تاکہ ان کے جو دشمن ہیں وہ ان پر خوشی کا اظہار نہ کریں۔ من اجل ھذا كانوا اعزۃ علی الکافرین، اسی وجہ سے مسلمان کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت تھے۔ وان كانوا فی واقعہم اذلۃ علی المؤمنین، اگرچہ وہ واقع میں، حقیقت میں ایمان والوں پر بڑے نرم تھے۔ وہنا ینصح لنا الامام الشافعی، اور یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ میں نصیحت کرتے ہیں، اللہ نری الاعداء منا ذلا، کہ ہم دشمنوں کو اپنی طرف سے اپنے بارے میں کوئی کمی نہ دکھائیں۔ لکی لا یشمتوا بنا، تاکہ وہ ہم پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ وشماتۃ بلاء وای بلاء، اور کسی کے مصیبت پر خوش ہونا یہ الگ مصیبت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ ساتویں شعر میں یہ بتایا تھا، البخیل عدو اللہ وعدو الناس، کہ بخیل شخص اللہ کا بھی دشمن ہے، لوگوں کا بھی دشمن ہے۔
لا جدوى منه ولا عمل فيه، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ ومثله في حالة الشدة كمثل النار للظمآن، اور سختی کے وقت میں اس کی مثال آگ کی مثال ہے پیاسے کے لیے۔ هل تروي عطش، کہ آگ کسی کی پیاسے کی پیاس کو بجھا لیتی ہے۔ وهل يطمع انسان ان يجد الري والماء في النار، کیا انسان اس بات کی طمع رکھ سکتا ہے کہ اس کو سیرابی مل جائے گی جبکہ پانی آگ میں ہے۔ 8ویں شعر کا خلاصہ یہ تھا، رزق کا مضمون، رزق کا مضمون، آپ کا رزق مضمون ہے، طے شدہ ہے، اللہ کے ذمے ہیں۔ والاعتدال فی طلبہ مطلوب، اور اس کے طلب میں اعتدال مطلوب ہے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فلا تراخی ولا ارہاق، نہ تو اس میں سستی ہونی چاہیے اور نہ اس میں تکنا چاہیے۔ فإن المنبت لا ارضا قطع ولا ظہرا ابقى، اس لیے کہ منبت شخص، منبت اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو سفر پر جا رہا ہو اور اس کی سواری گم ہو جائے، خراب ہو جائے، تو اب وہ شخص لا ارضا قطع، نہ تو وہ زمین کو پار کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، ولا ظہرا ابقى، اور نہ اپنی پشت کو باقی رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ سواری تو ہے ہی خراب۔ اب سواری میں جو سامان تھا وہ اپنے پشت پر لے گا تو نہ تو پشت اس کی فیٹ اس کی باقی رہے گی، کمر اس کا خراب ہو جائے گا اس سامان کی وجہ سے، نہ اس کو باقی رکھ سکے گا اور نہ زمین کو کراس کر لے گا، زمین سے آگے گزر جائے گا۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ آپ کا بھی رزق جو ہے وہ مضمون ہے، اللہ کے ذمے ہیں، اس میں آپ کو جگڑنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ فلم التقاتل والتناحر والتکالب، تو پھر ایک دوسرے سے لڑنا اور تناحر جگڑنا اور تکالب ٹوٹ پڑنا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ 9 نمبر پر ہکذا شأن الایام، دنیا کے جو دن ہیں، جو زندگی ہے دنیا کی، زمانہ جو ہے اس کی یہی حالت ہے۔ حزن و سرور، کبھی غم کبھی خوشی، وبؤس و رخاء، کبھی تنگ دستی اور کبھی فراخی، لیس فیہا شیء دائم، کوئی بھی چیز اس میں ہمیشہ نہیں ہے۔ وذالک یعطینا الامل، اور یہی بات ہمیں ایک امید دلاتی ہے، کہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں امید دلاتی ہے۔ کسی بھی حالت میں آپ رہیں، آپ کو خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر و استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ 10ویں نمبر پر ہے القناعۃ ہی سر السعادہ، کہ قناعت جو ہے یہ سعادت اور خوشحالی کا راز ہے۔ وَيَبْدُ الْقَنُوعُ وَمَالِكُ الدُّنْيَا سَوَاءٌ، قنوع شخص جو قانع ہوتا ہے، توڑے پر راضی شخص، یہ اور دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے، یہ دونوں بظاہر ایک ہی طرح کے لگتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ کو بادشاہی دی ہے، لیکن وہ کھائے گا کتنا بادشاہت میں سے؟ وہ 2 ہی روٹی کھائے گا، اور ایک اگر اس کے پاس کروڑوں گاڑیاں ہیں تو ان میں سے صرف ایک گاڑی کی ایک سیٹ پر بیٹھے گا۔ تو دوسرا شخص جس کو اللہ پاک نے صرف ایک گاڑی دی ہے اور اس کی ایک سیٹ پر بیٹھتا ہے، ایک گھر دیا ہے، اس کی ایک چارپائی پر لیٹتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو 2 وقت کی روٹی اللہ پاک دے دیتا ہے، تو یہ قانع شخص اور وہ بادشاہ شخص دونوں برابر ہیں۔ اور 11، 12، 13 میں کیا فرمایا؟ عندما ينزل الموت فلا وقایۃ منہ ولا محرم، جب موت اترتی ہے، موت آ جاتی ہے تو اس سے کوئی بچنا نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی جان چھڑانے کی جگہ ہے۔ فهو الداء الذي ليس له الدواء، موت وہ بیماری ہے کہ جس کی کوئی دوائی نہیں ہے۔ فهل اعددت العدۃ لیوم اللقاء، کیا آپ نے ملاقات والے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے آپ نے تیاری کر لی ہے؟